بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مجھ سے زیادہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی محبت نہیں کرتا۔ میں اس دنیا میں سب سے بڑھ کر اپنے نبی سے محبت کرتا ہوں، آپ سے عشق کرتا ہوں۔ مجھ سے زیادہ کسی کے دل میں اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں ہے۔ میں سب سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق ہوں۔ آپ پوچھ سکتے ہیں، ارے بھائی آپ یہ جو بات کر رہے ہو یہ کس بنیاد پر کر رہے ہو؟ وہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ آپ سے بڑا جو ہے نا کوئی عاشق رسول نہیں ہے، اور سب سے بڑے عاشق رسول اس دنیا میں صرف آپ ہی ہو؟ یہ کس بنیاد پر آپ کہہ سکتے ہو؟ اگر ایسا ہی ہے تو یہ ویڈیو اسپیشل آپ کے لیے، اسے آخر تک لازمی دیکھیے گا، کیونکہ آج میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے لیے، یعنی ہم یہ کیسے جانیں کہ میرے اور آپ کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، یا بس جو ہے نا آپ بھی اس طرح زبانی کلامی دعوے کرتے ہیں کہ مجھ سے بڑا جو ہے نا اس دنیا میں کوئی عاشق رسول کوئی ہے ہی نہیں، یعنی جو کچھ ہے میں ہی ہوں۔ تو بہرحال یہ ویڈیو اس سوال کا جو ہے نا اس الجھن کا جواب دینے والی ہے، اور آپ کو انتہائی آسان اور عام فہم انداز میں معلوم ہو جائے گا کیا یہ زبانی کلامی دعوے ہیں یا ان میں کوئی سچائی بھی ہے۔ یقین کیجیے اگر آپ یہ ویڈیو آخر تک پوری دیکھ لیں تو اس ٹاپک پر آپ کو کوئی اور ویڈیو دیکھنے کی انشاءاللہ نوبت نہیں آئے گی، یعنی ایک ہی ویڈیو ہے، آل ان ون ہے۔ انشاءاللہ بہت نالج ملے گی آپ کو۔ میں اپنی طرف سے پوری کوشش کروں گا کہ کوئی بھی ضروری معلومات جو ہے نا اسے مس نہ کروں، یعنی جو بھی ہے وہ سب کچھ اس ایک ہی ویڈیو کے اندر بھر دوں، چاہے ویڈیو لانگ ہو جائے، لیکن آل ان ون ویڈیو بنانی ہے اس کو، تمام معلومات ایک ہی جگہ پر آپ کو ملیں۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ زبانی کلامی دعووں میں اور سچائی میں حب رسول کے اندر کتنی سچائی ہوتی ہے، یعنی کوئی تو ایسی چیزیں ہوں گی کہ جن سے ہمیں پتہ لگے کہ جو ہم زبانی کلامی دعوے کرتے ہیں حب رسول کے، تو ان میں کتنی سچائی ہوتی ہے۔ تو دیکھیں ویڈیو کا آغاز تو میں جو ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر مبارک سے کروں گا، امید ہے اللہ پاک انشاءاللہ برکتیں ڈالے گا۔ تو کیا ہے کہ ایک حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم میں جو ہے نا آپ کو اپنے الفاظ میں بتاتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ کب تک؟ جب تک کہ میں، یعنی اللہ کا رسول، اس کے نزدیک اس کی اولاد، اس کے والدین اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں۔ اس حدیث شریف کے بعد سوچیں، کیا میں جو ہے نا اس طرح زبانی کلامی دعوے کر سکتا ہوں کہ مجھ سے بڑا عاشق کوئی نہیں ہے؟ سوچیں۔ جبکہ یہاں بات کیا ہو رہی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، دیکھو کوئی اس غلط فہمی میں نہ پڑ جائے، زبانی کلامی تو جو ہے نا دعوے کرے، دنیا کو چیخ چیخ کر کے رہا ہو کہ میں جو ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا عاشق ہوں، مجھ سے بڑا عاشق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ہے ہی نہیں، جو کچھ ہے میں ہی ہوں۔ تو اس طرح کے جو غلط فہمی ہے، شیطان کسی کو جو ہے نا اس خوش فہمی میں مبتلا نہ کر دے، کیونکہ محبت صرف جذبات کا نام نہیں، محبت عمل سے ہوتی ہے، عمل ہوگا تو ہی محبت جو ہے نا وہ مانی جائے گی۔ تو یہاں صاف صاف فرما دیا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کی اولاد، اس کے والدین اور سب لوگوں سے زیادہ، سب چیزوں سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں۔ تو اب جو ہے نا آپ کے ذہن میں یہ سوال آ سکتے ہیں کہ چلیں ٹھیک ہے، میں تو جو ہے نا کوشش کرتا ہوں کہ اپنے دل میں اپنی اولاد سے بھی زیادہ حضور کی محبت ہو، اپنے والدین سے بھی زیادہ، اپنی فیوریٹ چیزوں سے بھی زیادہ، اور جو مجھے یعنی کہ محبوب ہیں، جن سے مجھے ان سب سے زیادہ جو ہے نا مجھے محبت میرے دل میں صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو۔ تو میں زبانی کلام جو دعوے کر رہا ہوں، تو مجھے یہ کیسے پتہ لگے کہ عملاً بھی میں جو ہے نا یہ چیز میرے اندر پائی جاتی ہے یا نہیں؟ تو اس کے لیے جو ہمارے علماء کرام ہیں انہوں نے چند جو ہے نا پیمانے وہ بتائے ہیں۔ یہ پیمانے ایسے ہیں کہ جو ناپ تول کر بتا دیتے ہیں کہ ایک شخص کے دل کے اندر جو ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کتنی ہے، اور کتنا جو شخص جو ہے نا جتنا دعوے کرتے ہیں، ایمان کے گہرے گہرے دعوے کرتے ہیں، تو اس کا اس دین اسلام سے کتنا گہرا تعلق ہے۔ تو یہ چلے میں آج جو ہے نا آپ کو اس کو بالکل آسان الفاظ میں بتاتا ہوں۔ محبت یہ جو آپ جانتے ہی ہیں کہ صرف جذبات کا نام نہیں ہوتا، جو حقیقی عاشق ہوتے ہیں وہ اپنے محبوب کے لیے مر مٹنے تک کے لیے تیار رہتے ہیں، یعنی وہ اپنے محبوب کی شان میں جو ہے نا کچھ گستاخی برداشت کر ہی نہیں سکتے۔ اگر ان کے سامنے، ان کی موجودگی میں اس کے محبوب کی گستاخی ہو یا کوئی بری بات ہو تو وہ کبھی نہیں برداشت کر سکے گا۔ تو یہی چیز جو ہے نا ہمارے دل میں اگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی پائی جائے، یعنی خدا نخواستہ کوئی شیطان حضور کی شان میں گستاخی کرتا ہو یا آپ کے بارے میں نازیبہ کلمات کہتا ہو، تو کیا ہمارے دل میں
کوئی کیفیات پیدا ہوتی ہیں؟ کیا ہمیں حضور کی گستاخی سن کر دل ہمارا کھلتا ہے؟ تو یہ ایسی چیزیں ہیں کہ محبوب کی شان میں گستاخی کسی صورت برداشت نہیں ہوتی۔ تو یہی جو ہے نا محبت کی تگڑی علامت ہوتی ہے کہ بندہ کچھ بھی ہو جائے اپنے محبوب کی جو شان ہے اس میں گستاخی کسی صورت نہیں ہونے دیتا، اور اس کی ہر ادا سے محبت رکھتا ہے، اس کے چلنے، اس کے پھرنے، اس کے بیٹھنے، اس کے اٹھنے، اس کے سفر و حضر غرض ہر چیز پر جو ہے نا وہ گہری نظر رکھتے ہیں اور اسی میں خود کو ڈھالنے کی کوششیں کرتے ہیں، اپنے آپ کو اپنے محبوب کے رنگ و روپ میں ڈھالنے کی پوری کوشش کرتے ہیں تاکہ اسے اچھا لگے۔ تو اگر یہاں بھی معاملہ ایسے ہی ہے تو سمجھ جائیے کہ معاملہ صرف زبانی کلامی نہیں بلکہ عملاً بھی ہے، تو آپ بے شک یہ دعوے کر سکتے ہیں۔ تو اسی کے ساتھ جو دوسری چیز ہے تو وہ جو ہے نا سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ درود شریف جو ہے نا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے اظہار کا عمل ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص درود شریف چاہتا ہو کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے میری محبت پیدا ہو، سب چیزوں سے بڑھ کر ہو، تو اس کے لیے علماء کرام کیا فرماتے ہیں کہ تم درود شریف پڑھو اور اس کی کثرت کرو، نہ دن دیکھو نہ رات دیکھو، خوب کثرت سے درود شریف کا ورد کرو۔ کیوں؟ کیونکہ درود شریف فطری طور پر ہر مسلمان کے دل سے نکلے گا، اور جسے یہ احساس ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حق سبحانہ و تعالیٰ کے بعد ہمارے سب سے بڑے محسن اعظم ہیں، کیونکہ آپ نے ہمیں ظلمت سے نکالا، تاریکیوں سے نکالا، ہمیں ایک انسانی اعلیٰ اقدار بخشا اور ترقی کی وہ مشل ہمارے ہاتھوں میں تھمائی کہ جس پر چل کر ہم نے ہزاروں سال اس دنیا پر حکومت کی، اور کسی باطل قوت نے جو ہے نا ہم سے ٹکرانے کی حماقت نہیں کی، اور جنہوں نے کی ان کو ہم سے ٹکرا کر پاش ہونا پڑا۔ تو یہ کس کے نتیجے میں ہوا؟ یہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کرم نوازی تھی۔ آپ نے اتنی قربانیاں دی ہمارے لیے کہ لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سمت پر عظیم احسانات ہیں، اتنے کثیر سے ہیں کہ بندہ بیان کرنے کو الفاظ ہی اس کے ساتھ نہیں دے سکتے۔ تو کیا ہم اتنے بڑے محسن اعظم کا خود کی ذات پر احسان نہیں مانیں گے؟ مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج ہم میں سے کتنے ہی نہ جانے لوگ ایسے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کو فراموش کر بیٹھے ہیں، حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ کے ایک احسان کے بدلے آپ پر اپنی جان نچھاور کرنے کی کوششیں کرتے، آپ کی ناموس پر مر مٹتے۔ خیر جسے اللہ توفیق دیوے۔ اب دوسری بات یہ بھی ہے کہ اسلام اور ایمان کی جتنی قدر انسان کے دل میں ہوگی اتنی ہی زیادہ قدر اس کے دل میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کی بھی ہوگی، اور جتنا زیادہ آدمی ان احسانات کا قدر شناس ہوگا، ان کی قدر کرے گا، تو کیا ہوگا کہ اتنا ہی زیادہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ہدیہ درود السلام بھیجے گا۔ تو بس یہ جو درود شریف ہے، یہ کثرت سے درود شریف پڑھنا ایک پیمانہ ہے جو ناپ تول کر بتا دیتا ہے کہ ایک شخص کا دین محمدی سے کتنا گہرا تعلق ہے اور نعمت ایمانی کی کتنی قدر اس کے دل میں ہے۔ دوستوں یہ یاد رکھیے کہ محمد رسول ہمارے ایمان کا لازمی جز ہے، اس کے بغیر ایمان نامکمل رہتا ہے، اور جب یہ چیز آ جائے تو ایمان تب مکمل ہوتا ہے۔ تو محبت رسول یہ بہت ضروری چیز ہے، ایمان کا لازمی جز ہے، اس کے بغیر چاہے کوئی کتنا ہی شخص جو ہے نا ایماندار ہونے کے، ایمان والا ہونے کے دعوے کرتا پھرے، اس کا کوئی اعتبار نہیں، جب تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نزدیک تمام چیزوں سے زیادہ محبوب نہ بن جائیں، چاہے اپنی جان ہو، اپنا مال ہو، اولاد ہو، عزت، آبرو، والدین، غرض ہر چیز سے زیادہ محبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دل میں نہ آ جائے۔ اور جس شخص کے دل میں اپنے نبی کی محبت ہوگی اس کے اندر یہ چیز جو ہے نا کثرت سے موجود ہوگی، اس کی رگ رگ میں یہ چیز سمائی ہوئی ہوگی کہ ایک تو وہ کیا کرے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے محبت کرے گا، یعنی ہر معاملے میں، ہر موڑ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل بناتے ہوئے آپ کی کاپیاں کرے گا، یعنی اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا اور فلاں موقع پر آپ نے کیا کیا، اس معاملے میں آپ نے کیا جو ہے نا تعلیم ارشاد فرمائی، اور فلاں معاملے میں جو ہے نا ہمیں کیا کرنے کا حکم دیا، یعنی دنیا کے ہر معاملے میں اپنے نبی کی سنتوں کو دیکھتے ہوئے خود کو اس میں ڈالنے کی پوری کوشش کرے گا۔ تو اگر کوئی شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتا ہے تو ٹھیک ہے، وہ دعوے کر سکتے ہیں محبت رسول کے، لیکن اگر یہ چیز نہیں ہے تو صرف زبانی کلامی یہ دعوے کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا، چاہے تو تسبیح کے دانوں پر جو ہے نا ساری زندگی پڑھتے رہیں مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، مجھے محبت ہے، مجھے محبت ہے، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ظاہری بات ہے جو چیز جو ہے نا جو بنیاد ہے وہی اگر نہیں ہوگی تو عمارت کیسے کھڑی ہو سکتی ہے؟ پہلے بنیاد تو بناؤ، بنیاد بن گئی تو پھر عمارت کھڑی ہوگی نا۔ تو بنیاد پر فوکس کریں، اسے مضبوط کریں، ٹھیک ہے؟ آپ کی سنتوں سے محبت کریں، عمل کریں،
جیسا کہ آپ نے لباس کس قسم کا پہنا، اور غرض اسی طرح کی دیگر چیزیں بھی ہیں جنہیں میں اگر بیان کروں تو ویڈیو بہت طویل ہو سکتی ہے۔ تو بس آپ جو ہے نا خود کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلانے کی کوشش کریں، کیونکہ سنتوں پر صرف وہی چلے گا جس کے دل میں حقیقی معنوں میں اپنے نبی کی محبت ہوگی۔ اس کے علاوہ میں آپ کو ایک دوسری بات سمجھاتا ہوں مثال دے کے نا، آپ کو انشاءاللہ اچھے سے سمجھ آ جائے گی۔ فرض کیجئے کہ آپ کے سامنے دو آپشن ہو، ایک آپشن دنیاوی اعتبار سے بہت فائدہ مند ہو جبکہ آخرت میں خسارہ ہو، جبکہ دوسرا کیا ہو کہ آخرت کے اعتبار سے بہت فائدہ مند ہو اور دنیاوی اعتبار سے بھی فائدہ مند ہو، لیکن پہلے والے کے مقابلے میں کم ہو۔ مثال کے طور پر اگر خلاف شریعت کام کرنے پر تنخواہ ملے جو کہ زیادہ ہو، اور دوسری طرف حلال پر قناعت اختیار کرتے ہوئے قربانی دے کر کم آمدنی اختیار کی جائے، یعنی کم آمدنی پر کام کریں، تو آپ دونوں میں سے کون سا آپشن چوز کریں گے؟ اگر آپ کے دل میں محبت رسول ہوگی، اور محبت رسول نام ہے ہر چیز سے بڑھ کر محبت دل میں حضور کی ہونا، اور حضور نے فرمایا کہ حلال کھاؤ اور حرام سے بچو، تو یہاں آپ کو حرام کے اوپر اچھی خاصی سیلری مل رہی ہوگی، اچھا خاصا جو ہے نا دنیاوی فائدہ مل رہا ہوگا، لیکن حلال کے اوپر آپ کو تھوڑا ملے گا اور تھوڑے کے اوپر قناعت اختیار کرنی پڑے گی۔ تو آپ کیا کریں گے؟ دونوں میں سے کون سا آپشن چوز کریں گے؟ جو بھی آپشن چوز کریں گے وہی آپ کو ناپ تول کر بتا دے گا کہ آپ کے دل میں حضور کی محبت کتنی ہے۔ کیا آپ زبانی کلامی دعوے تو نہیں کرتے کہیں؟ تو بس یہ پیمان آپ کو بتا دے گا کہ آپ کے دل میں حضور کی کتنی محبت ہے۔ اور اس محبت رسول کو دوستوں کبھی عام چیز مت سمجھیے گا، یہ کوئی عام چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ہمارے ایمان کی شرط ہی اللہ پاک نے کیا ہے کہ نبی سے محبت میں رکھ دی ہے۔ اب اس محبت کو زیادہ سے زیادہ پیدا کرنے کے لیے، اس میں اضافے کے لیے کیا کریں کہ آپ سیرت طیبہ کا مطالعہ شروع کر دیں۔ اگر آپ کو بالفرض پڑھنا نہیں آتا تو آج کل تو یہ یوٹیوب نے ہر چیز آسان کر دی ہے، آپ یوٹیوب اوپن کریں، اس میں جو بھی علماء آپ کو اچھے لگتے ہیں ان کی زبانی آپ یہ سیرت طیبہ اس پر بیان سن لیجئے۔ اگر زیادہ لمبا چوڑا نہیں سن سکتے تو چند منٹ کے کلپس بھی ہیں جو کہ بہت ہی اچھے انداز سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو بیان کرتے ہیں، تو آپ انہیں ضرور سنیے، ٹھیک ہے؟ اور اگر آپ کے پاس بہت زیادہ ٹائم نہیں ہوتا تو چند منٹ ہی نکال لیجئے، 10 منٹ نکال لیں، 15 منٹ، 20 منٹ، آدھا گھنٹہ، یعنی اپنی سہولت کے مطابق جتنا آپ جو ہے نا آسانی سے اپنا ٹائم نکال سکتے ہو تو نکال کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کریں، علماء کرام کے بیانات سنیں، کیونکہ جب تک ایک چیز کے بارے میں آپ نہیں جانیں گے اس وقت تک ظاہری بات ہے دل میں کیسے اس کی قدر پیدا ہوگی، جب قدر ہی نہیں پیدا ہوگی تو محبت کہاں سے آئے گی؟ تو اس کام کے لیے آپ یہ کام لازمی کریں کہ سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پڑھیں، اور اگر پڑھنا نہیں جانتے تو یوٹیوب پر اس حوالے سے آپ کو سینکڑوں کلپس مل جائیں گے، آپ انہیں دیکھیں، ٹھیک ہے؟ اور اس کے علاوہ سب سے جو آسان طریقہ ہے محبت رسول پیدا کرنے کا وہ درود شریف کی کثرت بھی ہے، یعنی کثرت سے درود شریف پڑھنے والے کو اللہ پاک اس کے دل میں محبت رسول پیدا فرما دیتے ہیں۔ تو آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کے دل میں حضور کی محبت سب سے زیادہ پیدا ہو تو آپ کثرت سے درود شریف پڑھنا شروع کر دیجئے، اور کم از کم دن میں کم از کم 313 بار لازمی پڑھیں۔ اب 313 بار پڑھنے سے ہوگا کیا یہ میں یہاں نہیں بتا سکتا، اگر یہاں بتا دی تو یقین مانے ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی اور آپ کے لیے دیکھنا، میرے لیے اسے بنانا مشکل ہو جائے گا۔ تو بہتر ہے کہ آپ ایک کام کیجئے، جب یہ ویڈیو پوری دیکھ لیں تو اس ویڈیو کے کومنٹس میں جائیے، آپ کو ایک لنک ملے گا جس کا میں نے ٹائٹل رکھا ہوگا کہ ایک دن میں 313 مرتبہ درود شریف پڑھنے سے کیا ہوتا ہے۔ تو اگر آپ کا دل مانے، آپ چاہیں تو اسے ایک دفعہ ضرور دیکھیے گا، ٹھیک ہے؟ مختصر سی ویڈیو ہے، انشاءاللہ اگر دیکھ لیں تو بہت فائدہ ہوگا۔ تو آپ نے 313 بار والی ویڈیو لازمی دیکھنی ہے اور پھر مجھے کومنٹس میں بتانا ہے کہ آپ کو کیسی لگی۔ تو درود شریف آپ ایک دن میں 313 بار لازمی پڑھنے کی کوشش کیجئے، اور اگر 313 بار نہیں پڑھ سکتے تو کم سے کم پڑھ لیجئے جتنا آپ آسانی سے پڑھ سکتے ہو۔ اگر ایک دفعہ بھی پڑھ لیں تو یہ ایک دفعہ کا پڑھنا بھی کوئی جو معمولی چیزیں نہیں ہے، اگر آپ کے دل سے ایک دفعہ بھی اخلاص کے ساتھ نکل گیا نا تو اللہ پاک آپ کو اس کی کثرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے گا۔ اور یقین کیجئے اگر ایک دفعہ کا پڑھا ہوا بھی اللہ پاک کو پسند آ گیا نا تو یہ ایک لاکھوں پر بازی لے کے جا سکتے ہیں۔ تو آپ اگر نہیں پڑھتے تو دن میں ایک دفعہ، 5 دفعہ، 10 دفعہ پڑھ لیجئے، مگر ضرور پڑھیں، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ توبہ استغفار کریں، استغفار کا بکثرت ورد کریں، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ پڑھنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ 1 سیکنڈ بھی نہیں لگتا۔ تو اس سے اگر درود شریف کے ساتھ اس سے بھی اگر آپ اپنے معمول میں لے آئیں، یعنی تسبیح پر پڑھیں یا بغیر تسبیح کے،
استغفر اللہ اس کا بکثرت ورد رکھیں، اس میں کچھ بھی نہیں جاتا۔ لیکن اگر اس کے فضائل میں بیان کروں تو یقین مانیں آپ جو ہے نا اس عمل کو کبھی چھوڑیں گے ہی نہیں۔ یعنی مختصر سے جملے فائدے تو اتنے بے شمار ہیں کہ زندگی بدل دیتے ہیں۔ تو اگر آپ اس استغفار کے بارے میں بھی جاننا چاہتے ہیں، یعنی اگر آپ استغفار کا ورد شروع کر دیں تو آپ کو کیا فائدہ ملے گا، تو اس پر بھی میں نے چند ویڈیوز بنائی ہوئی ہے، جن میں سے چند ویڈیوز کے لنک میں اس ویڈیو کے کومنٹ میں دے دوں گا۔ تو اس ویڈیو کے بعد آپ انہیں بھی اگر چاہیں تو دیکھ لیجئے، ٹھیک ہے؟ اگر دیکھ لیں تو دعوے سے کہتے ہیں انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا، تو اس لیے ایک دفعہ انہیں لازمی دیکھیں، ٹھیک ہے جی؟ تو بس جو باتیں میں نے آپ کو آج بتائی ہیں، اگر یہ آپ کے اندر موجود ہیں اور اگر خدا نخواستہ موجود نہیں ہے اور آپ انہیں خود میں پیدا کرنا چاہتے ہیں، اور پیدا کرنے کے بعد پھر اگر دنیا کو چیخ چیخ کر بھی بتائیں نا کہ مجھ سے بڑا دنیا میں عاشق حضور کا کوئی ہے ہی نہیں اور سب سے بڑا عاشق حضور کا میں ہی ہوں، تو یہ پھر آپ پر سوٹ بھی کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کی زندگی میں عملی طور پر بھی یہ چیزیں پائی جاتی ہوں گی۔ تو اللہ پاک ہمیں اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا سچا عاشق بنائے اور آپ کی سنتوں سے محبت کرنے والا بنائے۔ تو دوستوں میں ایک چاہتا ہوں کہ آپ اس ویڈیو کے کومنٹس میں ایک جملے مختصر سے آپ یہ جملے لازمی لکھیں کہ مجھے اپنے نبی سے بہت محبت ہے، یا اگر یہ نہیں لکھنا چاہتے تو انگریزی میں یہ لکھ لیں I love my prophet۔ مختصر سے جملے کومنٹس میں لازمی لکھیں۔ اس کے علاوہ بھی کوئی اور چیزیں، کوئی اور باتیں تو آپ کومنٹس میں کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو کومنٹس ہے اس کا استعمال کیا کریں۔ میں نے دیکھا کہ آپ کو اس کا استعمال کرنا نہیں آتا، آپ اسے استعمال کرنا سیکھیں۔ کومنٹس میں نا اپنی دل کی باتیں کریں، تمام مسلمان ہیں آپس میں گپ شپ کریں، دعا سلام کریں، ایک دوسرے کو اپنی لائف چینجنگ کارگزاریاں سنائیں، لوگوں کو یعنی کہ کسی بھی طریقے سے جو ہے نا متاثر کریں اسلام سے، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ دین اسلام کی طرف اٹریکٹ ہوں۔ میں تو اپنا یہ مشن ویڈیو کی صورت میں کرنے میں لگا ہوا ہوں، باقی اللہ پاک اس میں اخلاص پیدا فرمائے اور سرمایہ آخرت بنا دے۔ تو آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے لیے کوئی چیز جو ہے نا صدقہ جاریہ بنے، تو آپ بھی کیا کریں کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اسلام کی طرف لے کے آنے کی کوشش کریں۔ اس کے لیے اگر زیادہ کچھ نہیں کر سکتے تو بہتر ہے کہ آپ اس ویڈیو کے کومنٹس میں کوئی دعائیہ کلمات لکھ لیں، اللہ تعالیٰ کے بابرکت ناموں میں سے کوئی نام لکھ لیں، کوئی درود شریف لکھ لیں، کوئی استغفار لکھ لیں، کوئی آپس میں دعا سلام کر لیں، یعنی کومنٹس کا بھرپور طریقے سے استعمال کریں، ٹھیک ہے؟ تو اللہ پاک ہم ان تمام باتوں پر اخلاص کے ساتھ عمل کرنے والا بنائے، اور اگر بیان میں کوئی غلطی ہو گئی ہو تو معاف فرمائے۔